آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ بھلائی کی باتیں میں مرحبا کہتے ہیں، اور آج ہمارا جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے اچھی سوچ۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اسے یاد بھی رکھیں گے، عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار، اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو وقت گزارتا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں اسلام کی جو تربیت ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے، اور اس سفر کے دوران ہمیں قبر و آخرت، حشر، پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ اور بعض عمل ایسے ہیں کہ جس سے انسان کی اخروی زندگی، اس کی بھی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم اپنے مبلغین سے اس پر کچھ گفتگو بھی کریں گے کہ سوچ مینز خیال، ظن، اور ظاہر ہے اس حوالے سے مدنی چینل پر کچھ سلسلے بھی ہوتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کو کچھ مختلف انداز سے پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آج ہم اپنے سلسلے میں ایک نیا سیگمنٹ بھی لائے ہیں، اور اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے، اور آئندہ کے لیے ہماری اس سیگمنٹ میں شامل بھی ہوں گے۔ گمان کی تعریف کیا ہے؟ ظن، یہ گمان کو کہتے ہیں۔ پھر یہ ظن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن ظن اور دوسرا سوء ظن۔ جی، یعنی اچھا گمان اور برا گمان۔ اچھا گمان کی تعریف جو علماء نے کی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ ایک حسن ظن ہے، اچھا گمان کرنا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف بھی نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ مومنین سے، مسلمانوں سے اچھا گمان ہی رکھیں، سوء ظن سے، برے گمان سے ہمیں منع کیا گیا۔ ابتداً گمان کی ہم نے تعریف سنی، بدگمانی، برا ظن، سوء ظن، یہ کس کو کہتے ہیں؟ امیر علیہ سنت نے ایک جو تعریف بیان فرمائی تھی میں وہ عرض کروں گا کہ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل، بغیر دلیل کے دوسرے کے برے ہونے کا دل میں اعتقاد بٹھا لینا، دل کو پختہ کر لینا، یقین ڈال لینا کہ یہ برا ہے بغیر دلیل کے، اسے سوء ظن کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک ہم پڑھیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ گمان تم نے کیسا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بہت گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔
یعنی یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ گمان بہت طرح کے ہیں، کئی طرح کے گمان ہیں، آپ کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، گمان آئیں گے، لیکن آپ نے جس گمان سے بچنا ہے وہ برا گمان ہے، سوء ظن سے، برے گمان سے تم نے بچنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، یہ وہ معاملہ تھا کہ جس وقت کچھ غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہتان لگایا تھا معاذ اللہ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی کہ اس میں بھی ہمیں یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ جس وقت بہتان لگا تھا، یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ جب بہتان لگایا گیا تھا تو اس وقت چاہیے تھا کہ تم یہ کھلے الفاظ میں کہہ دیتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی اس نے رب سے بدگمانی کی۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ عذاب ہے کہ فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کی اس نے رب کے بارے میں بدگمانی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت گمانوں سے بچو، کہ بعض گمان جو ہے یہاں مدنی چل کے ناظرین یہ تھوڑی وضاحت میرا خیال ہے فضل بھائی ہم اسٹارٹ میں ہی لے لیں کہ یہ جو گمان، ظاہر ورڈ تھوڑا مشکل بھی ہے، ظن یہ بھی تھوڑا ورڈ مشکل ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا سوچ، ہم نے اس لیے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوئی کہ سوچ، یعنی کہ اس کی جو تعریف علماء لکھتے ہیں نا ظن کی، گمان کی، وہ یہ کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے، مثلا کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو تو سوچ کیا بنتی ہے، یار وہ لگتا ہے آگ لگ گئی ہے، آگ لگی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ جو خیال جاتا ہے، یہ خیال اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ خیال اگر اچھا ہے، جیسے ابھی ہمارے شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر یہ اچھا ہے تو یہ ثواب کا باعث ہے، اور اگر یہ برا ہے تو اس کی قرآن و حدیث میں مذمت بھی بیان ہوئی۔ تو اس بارے میں فضل بھائی یہ جو گمان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا آپ بھی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارے ثاقب بھائی نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں یہ بیان کی۔ میں اس آیت کے تحت کہ جو بڑی مشہور و معروف سورہ حجرات میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے یہ برا ہوتا ہے۔ اس کے تحت مفتی قاسم صاحب نے ایک اور آیت بھی بیان کی ہے، بڑی پیاری آیت آپ نے یہ لکھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں کافی چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی اس کا یعنی یہ موجود ہے اس میں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ فرمایا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد ہمارا ذہن بس اس کے پیچھے یہ لگ جاتا ہے کہ بس اب اس کا کیا ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا، کیا دیکھا، کیسے اس نے یہ کیا ہوگا۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ اب شیطان چونکہ رگوں کے اندر خون کی طرح یہ دوڑتا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں کے بارے میں بدگمانی بری سوچ یہی ہمارے دماغ کے اندر یہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ کام ہے، در حقیقت اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اچھا، جب عاجمین صاحب کوئی اپنے بھائی کے بارے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے بھائی کو کیسے مل گیا، میرے بھائی کو کیسے چیز یہ ہو گئی، مگر بھائی کے بارے میں قدر دوسروں کے مقابلے میں جو ہے نا وہ اچھی سوچ آدمی کے ذہن کے اندر یہ آ جاتی ہے۔ تو دین اسلام نے تو یہاں حکم دیا ہے کہ بھائی اے سارے اللہ کے بندو تم سب کے سب جو ہے وہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ لہٰذا اگر اچھی سوچ رکھیں گے اس کا امپیکٹ اتنا اچھا ہوتا ہے
کہ سائنٹیفکلی آج امین صاحب مثال کے طور پہ سوچ کا یہ کردار سائیکالوجسٹ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی بیماری کا خوف اور بری سوچ اپنے دماغ پر سوار کر لینا تو پتہ نہیں وہ بیماری تو اسے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بری سوچ کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ۔ اور آدمی چاہے کسی چیز کے اندر کیوں نہ مبتلا ہو جائے مگر اچھی سوچ رکھے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نہیں امیر علیہ سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بتایا تھا کہ کوئی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے اس کے آگے پردہ ویسا لگا دیا، تو وہ ڈاکٹر تو اس کے اندر وہ ہو گیا، مگر وہ پردے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ خاتون نے اس کی زندگی بچ گئی۔ تو یہ دماغ ایسا، یعنی وہ سمجھے کہ اللہ نے ایسی اس کو قدرت کا یہ بنایا ہے کہ آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو بس پھر آپ دیکھیں زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ نے چاہا بہت آسان ہو جائے گی۔ اور یہ اچھی سوچ پیدا کرنی چاہیے، ایسے ہی اچھی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ کسی لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ نیت و سوچ اچھی ہونی چاہیے، صحیح، نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ باتیں تو کوئی بھی اچھی کر لیتا ہے، اللہ باتیں کرنا بہت اچھا ہے، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہیں، نیت و سوچ اچھی ہونا۔ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، دیکھیں ناظرین خود بھی اس کو ایگری کریں گے کہ اگر مثال میں کسی سے مل رہا ہوں، ملنے میں بہت وارم ویلکم ہے، آئیے آئیے آئیے، ارے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھے، ارے یہ بچے کیوں نہیں لائے، اور دل میں آ رہا ہے یار یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یعنی آپ نے اس کو ویلکم کیا، اس کو اپنے گھر میں بٹھا رہے، ارے بچے لے کر نہیں آئے آپ، اور وہاں دل میں یار یہ کہاں سے ٹپک پڑا یار۔ تو یہ کیا، یہ آپ کی منفی سوچ ہے جو آپ کے دماغ میں بظاہر، اچھا ملنے والا وہ تو پار ہو رہا ہے، یار دیکھو یار کیسا یار ویلکم کیا، یار مزہ آ گیا، ایسا دبایا کہ یار میری تھکن دور ہو گئی، مگر اندر سے کیا ہے۔ تو یہ جو اندرونی معاملہ ہے نا، ایسے ہی صحیح فرمایا، اندرونی معاملہ ہے، یہ انسان کے کردار کا عکاس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اگر اچھی سوچ ہے صحیح، تو کہا جاتا ہے کہ اس پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے عمل پر نہیں ملتا، ایسے ہی، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا، صحیح فرمایا، سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہاں میں آپ سے مسکرا کر بات کر رہا ہوں، مگر دل میں جو ہے نا، جیسے ہوتا کیا ہے کہ مطلب جیسے مثال کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، اب گاڑی چوری ہو گئی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یار بہت افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا۔ اب دل میں افسوس ہے، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے کہ یار یہ بڑی ون ویلنگ کر کے بھوں بھوں کر کے مجھے جو ہے نا وہ ستاتا تھا، اور میرا دل جلتا تھا کہ یار دیکھو میرے بعد آیا اور اس نے 0 میٹر موٹر سائیکل لے لی ہے، میرے آفس میں کام کرتا ہے اس نے گھر لے لیا۔ تو یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دل میں ہمارا وہ نہیں ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں، تو یہاں ہمیں یہ آج ڈسکس کرنی ہے کہ یہ جو معاملہ معاشرے میں ہے نا، اس کو ہمیں ختم کرنا۔ جیسے شاہ صاحب نے بھی جو حدیث جو بیان کی ہیں وہ یہ کہ ان چیزوں کی قرآن و حدیث میں ممانعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے سنے۔ تو شاہ صاحب یہ جو بات ہم جو کر رہے ہیں کہ یہ جو دل جو گندا ہوتا ہے جی، تو اس کے ظاہر اور بھی اور منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ دل تو یہ وہ لوتھڑا ہے کہ اس کی جو پاور ہے پورے جسم پر ہے، اللہ، اور اس کا یوں سمجھے کہ قانون پورے جسم پر چلتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے۔ فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ اللہ، فرمایا کہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، سن لو کہ وہ پھر دل ہے۔ مطلب پتہ چلا کہ یہ دل، اس پر پورے جسم کا قبضہ ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے اپنے دل پر غور کرنا ہے کہ میرے دل میں کیا، جب میں کوئی عمل دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں یا کرتا ہوں، آیا کہ وہ منفی سوچ کا حامل ہوتا ہوں یا پھر مثبت سوچ کا حامل ہوتا ہوں۔ اچھا، اس کا امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ نگران شورا کا کالم پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے کسی کو کال کی، اچھا کال اٹھی نہیں، تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ بائک پر ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ فوراً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے یہ بندے پر کہ فوراً یہ ذہن میں آ جانا، فوراً یہ گمان آ جانا کہ شاید وہ یوں کر رہا ہوگا، شاید اس مصروفیت میں ہوگا، موبائل سائلنٹ پر ہوگا، موبائل پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی اچھی سوچ ہے، اچھے ماحول کی برکت سے اچھی سوچ نصیب ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم نے اگر میری کال اٹھی نہیں، اب میرا اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟
اب اگر تو میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں تو سمجھ جائیں کہ میرا دل صحیح ہے، میں حسن ظن رکھنے والا ہوں. اگر یہیں پر میرا دل فوراً یہ کہتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ جھنڈی دکھا گیا، دیکھا فون نہیں اٹھایا، میرا ہی فون دیکھ کے نہیں اٹھایا. نمبر دیکھ رہا ہوگا. اچھا دوسرے تو کیا کرتے ہیں حاجی صاحب، پتہ ہے ایسا نہیں اٹھا نا تو اپنے بچے کے موبائل سے کرتے ہیں. اچھا اب وہ واش روم میں تھا، وہ نکلا، اور اب وہ جب نکلا تو اس نے اس کے بچے کا فون اٹھا لیا. ہاں بھائی اب ہمارا فون میں نہیں اٹھاؤ، دیکھو ہم نے دوسرے نمبر سے آپ کو پکڑ لیا. ارے وہ لاکھ کہے کہ بھائی ابھی میں واش روم سے باہر نکلا ہوں، مگر مانے گا کون اس کی؟ یہ بڑا معاملہ ہے. حقیقت حال بھی یہی ہے کہ ہم پازیٹیو سوچنے والے نہیں ہیں. جب ہم پازیٹیو سوچتے نہیں ہیں، مثبت سوچتے نہیں ہیں، ہماری سوچ اگر مثبت نہیں ہوگی تو اس کے اثرات بھی مثبت نہیں جائیں گے، منفی جائیں گے. اچھا اب اگر میں کسی کے بارے میں منفی سوچتا ہوں، اچھا اب منفی سوچنے کا مجھے نقصان کیا ہوگا؟ ایک حقیقت حال یہ ہے کہ عند اللہ اگر میں دیکھوں تو مجھے قرآن و حدیث میں حکم شرع یہی تھا کہ میں حسن ظن رکھتا. میں نے بغیر دلیل کے اپنے مسلمان کے بارے میں سوء ظن رکھا. اور جس طرح ابھی ہماری یہ بات ہوئی کہ بچے کے موبائل سے کال، پھر اس کو چیک کرنا، بجائے حسن ظن رکھنے کے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھو نا ذرا کس کے نمبر سے، اننون نمبر سے کال اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا. اب اٹھ گئی تو بات تو وہی ہے کہ اگر ہم حسن ظن رکھ لیتے، تھوڑا سا صبر کر لیتے، میں ڈپریشن کا شکار نہ ہوتا، میں بیماری کا شکار نہ ہوتا. خام خواہ کی الجھن، دل میں تکلیف اور پریشانی، بے چینی کہ یار یہ کیا ہو گیا، میری کال نہیں اٹھی، میری کال نہیں اٹھا رہا، یہ نہیں کر رہا. تو ایک تو قرآن و حدیث کے مطابق عند الشرع میں گناہ گار ہوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر میں دیکھوں تو میں نے اپنے دل کو بے قرار کیا، اپنے ذہن کو ٹینشن میں ڈالا، اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا. اس اعتبار سے مطلب دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی ہر دو صورت میں نے خسارہ ہی کیا. اگر ایک جملہ تھا میں حسن ظن رکھ لیتا، یہی کہہ دیتا، کوئی مسئلہ نہیں، شاید واش روم میں. اور یہی بات ہے کہ یہ چاہے دینی لوگ ہوں یا دنیاوی لوگ، دنیاوی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مرض خالی کو مذہبی لوگوں کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ روایت میں جو غالباً مکاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے کہ ایک عبادت گزار بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا گناہگار تھا، اور ایک مرتبہ بہت بڑے عابد کے پاس سے گزرا جو بڑا عبادت گزار تھا. اس نے دیکھا کہ وہ ایک بادل جو ہے اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے. اللہ اکبر. اب اس گناہگار نے جب یہ دیکھا کہ اس پر ایسا کرم ہے تو اس نے کہا کیوں نہ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھوں تاکہ میں اس کی برکتیں پالوں. یہ سوچ کر وہ گناہگار جو تھا اس نیک آدمی کے پاس بیٹھا. اب جیسے وہ گناہگار جو تھا وہ اس نیک آدمی کے پاس بیٹھا تو نیک آدمی کو ناگوار گزرا اللہ کہ یہ میں اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اور یہ اتنا بدکار قسم کا آدمی میرے پاس بیٹھا ہے. یہ سوچ کر یہ اس نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں. میں نے اس گناہگار کو اس کے حسن ظن، اچھی سوچ کے سبب بخش دیا، اور عبادت گزار کے عمل کو اس کے تکبر کے باعث جو ہے وہ ضائع کر دیا. تو یہاں مدنی چل کے ناظرین سمجھانا یہی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا انسان کا. بالکل. اچھا اس میں عجیب صاحب میں آپ کی بات ایڈ کروں گا کہ اس بندے نے اللہ سے اچھی سوچ رکھی. تفسیر صراط الجنان میں بڑی پیاری بات یہ بیان کی گئی کہ گمان کی یا آپ کہہ لیں کہ سوچ کی یہ کئی اقسام ہیں. فرمایا اس میں سب سے پہلا جو ہے نا یہ واجب ہے، یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھنا. آپ دیکھیں جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس میں اس بندے نے اچھی سوچ رکھی تو اسے کیسا انعام ملا، کیا بات کہ اچھی سوچ کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اچھا وہی بیچارہ عابد اس نے بری سوچ رکھی تو دیکھیں کہ کیسا یہ معاملہ ہوا. اچھا ایک جگہ پر جو ہے وہ نماز استسقاء کی تیاری تھی، وہ نماز جو بارش سے پہلے پڑھی جاتی ہے. نماز استسقاء میں ایک سب لوگ جمع ہونے لگے، وہ ننگے پاؤں جانا ہوتا ہے اور سر پہ بھی کچھ نہیں پہننا، اور جا رہے ہیں. ایک نوجوان جو ہے نا وہ چھتری لے کے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے اس پہ ہنسنا شروع کر دیا کہ بیچارہ کتنا سیدھا ہے کہ ابھی تو کچھ ہوئی نہیں ہے بارش اور یہ چلا چھتری لے کر جو ہے نا. لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ کیوں؟ کہا مجھے اللہ سے یہ پکا گمان ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اور اللہ بارش برسائے گا. کیا بات. یہ نماز پڑھی، بس اس نوجوان کی اچھی سوچ اور اچھا گمان جو اللہ سے کیا اس نے، ابھی پلٹے کے بارش شروع ہو گئی، سب بھیگ رہے تھے، وہ مزے سے چھتری کے اندر گھر آ رہے ہیں. کیا بات. یہ کتنا جو ہے نا یوں سمجھے کہ اچھی سوچ پر انعام ہے. اچھا دوسرا فرمایا کہ سوچ جو ہے نا وہ مستحب ہے.
جیسے صالح مومنین کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ یہ سوچ رکھنا. اچھا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تو کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر ہم نے یہاں پر ایک سلسلہ اس میں کیا تھا، اس کا کلپ بھی چلا تھا اور بڑا وہ فیمس ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ تو بڑی بری سوچ ان کے لیے رکھنا، یہ تو سمجھو کہ بربادی کے دن گننا شروع کر دیں. عام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 70 عذر رکھے. کیا بات. کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو. ہم تو 7ویں عذر پہ بھی نہیں پہنچتے، اور جو ہے نا وہ 70 عذر کے، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کر دیا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی گھریلو ٹینشن ہو، کوئی معاملہ ہو. تو یہ دین اسلام ہمارا کتنا پاکیزہ ہے. اور یہ کہ جو اچھی سوچ رکھے گا نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بھی اللہ نے چاہ لمبی ہوگی. کیوں؟ بری سوچ رکھنے کی وجہ سے یہی آدمی جو آپ نے فرمایا بلڈ پریشر اور پتہ نہیں نہ جانے کہ ہائپر ٹینشن اور اس قسم کے امراض، اور آپ کہیں بھائی ماشاءاللہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اس کو اچھا کر لیا، نہیں یہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، یہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. یار ہم اچھی سوچ رکھیں، ہم کیوں برا سوچیں؟ اس شخص کی ایج بھی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھائے گا. اور بڑی خوبصورت بات کسی نے اور لکھی، اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اللہ اکبر، کیا پیاری بات. اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے. کیا بات. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے، سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے، اب ہم سوچے جا رہے ہیں. وہ میں نے پڑھا ایک جگہ، ایک شخص کہیں وہ گیا سودا لینے کے لیے فروٹ والے کی دکان پہ. ہاں بھائی یہ کیلے کیا درجن ہے؟ کہہ رہے 100 روپے درجن. سیب کیا کلو ہے؟ تو کہہ رہے یہ 200 روپے کلو. اچھا یار ایسا کرو ایک درجن کیلے دے دو اور 1 کلو سیب دے دو. اسی دوران وہ پیک کر رہے تھا، اسی دوران ایک عورت کپڑے میں پردے میں لپٹی ہوئی آئی اور بڑی لجاجت سے پوچھ رہی کہ بھائی کیلے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے کہا جی اماں ہے. کیا درجن ہے؟ اماں 30 روپے درجن. اچھا اور سیب ہیں؟ سیب کیا کلو ہے؟ اماں 40 روپے کلو ہے. یا اللہ اتنے سستے ہو گئے. ارے بھائی 6 کیلے اور آدھا کلو سیب دے دو. اللہ. وہ شخص جس کا وہ سودا تل رہا تھا نا، اس کو تو غصہ آ رہا تھا. خیر اس نے اس کا سامان رکھا، عورت کا 6 کیلے اور آدھا کلو سیب دیے، اس نے جناب وہ پیسے دیے اور وہ چلی گئی. اب جیسی وہ عورت نکلی یہ تو پھٹ پڑا، یار شرم نہیں آتی؟ سامنے چیٹنگ. مجھے 100 روپے درجن کیلے اور اس کو 30 روپے درجن، اور مجھے جو 200 روپے کلو دے رہے اس کو 40 روپے کلو. اتنی لوٹ مار یہ کر کے اس نے سنانا شروع کی. اب یہ سنا کے جب تھوڑا سا رکا تو اس نے کہا بھائی بات سنو، اصل میں یہ جو عورت ہے نا یہ بیوہ ہے. اللہ. اس کے چھوٹے بچے ہیں. یہ آتی ہے ہمارے یہاں کئی مرتبہ ریٹ لے کے چلی جاتی کیونکہ غریب ہے، یہ لیتی نہیں ہے. اچھا میں نے کئی دفعہ مفت دینے کی کوشش کی ہے، اس طرح بھی نہیں لیتی. اب جب یہ آتی ہے تو میں اس طرح ریٹ کم بتاتا ہوں تاکہ فروٹ لے جائے اور اپنے بچوں جا کے کھلا دے. کیا بات ہے. بات یہاں پر یہی ہے، ہمارے سامنے جو چیز ہو رہی ہے صحیح، اب ہم اپنے خیالوں میں سما رہے ہیں کہ بھائی یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے. بھائی اس کی بیس پہ تو جائیں کہ وجہ کیا بنی تھی. جیسے ابھی آپ نے موبائل کا کہا، یہی بات ہے. موبائل ہو، گھر کا بھی کوئی میٹر ہو، رشتوں میں کوئی مسئلہ ہو، دوستوں میں کوئی مسئلہ ہو، آپس کے تعلقات، ہم صرف یہ آج سوچ لیں، بلکہ یہی سوچ لیں کہ یہ اچھی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کتنا بیڑا گرک ہوتا ہے. صحیح فرمایا. سال ہا سال کے تعلقات ہماری صرف اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ ترکیب جو ہے کیا فرماتے ہیں. ایسے ہی ہے آج صاحب، ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ نیگیٹو سوچ، منفی سوچ کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ ٹھان لیتے ہیں. اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر ہماری نسلوں تک جاتا ہے. اب اگر ہم گاؤں گوٹھوں کی طرف جائیں، دیہاتوں کی طرف جائیں، بڑے بوڑھوں نے اگر کوئی آپس میں کوئی رنجش ہو گئی تھی تو اس کا اثر نسلوں میں جا رہا ہوتا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ڈیپ میں جائیں اور غور کریں نا کہ ہوا کیا تھا، کیوں یہ رنجش چلی بڑوں میں اور پھر یہ نسلوں میں ناراضگی چلتی آ رہی ہے، سبب کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی شادی تھی، اس نے مجھے آخری دن بلایا. بھائی اتنا تو سوچ لیں یار، شادی تھی، ہم کتنی مرتبہ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا بھی ہے بھائی کام ہے، ظاہری بات ہے اس کے کتنے کام ہوں گے، ممکن ہے وہ اکیلا ہو، کوئی کام کرنے والا نہ ہو. اتنی کاموں میں وہ جھگڑا ہوا تھا اور اس نے آ کر ہمیں بلا لیا. نہیں بھائی اس نے آخری دن مجھے کیوں بلایا، غیروں کی طرح مجھے بلایا، میں تو اس کا اپنا تھا، میں تو رشتہ دار تھا، لہٰذا مرنا جینا ختم. اب وہ مرنا جینا بڑوں نے تو ختم کر دیا. اب وہ بچے کہتے ہیں حضور ہم چلے جائیں،
تو میری عزت کا تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے تجھے میری عزت کا، نہ ادھر سے آنے دیتے ہیں نہ ادھر سے جانے دیتے ہیں، اور یہ پھر ناراضگی کا سلسلہ ہماری نسلوں تک جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ صرف منفی سوچ۔ اگر ہم تھوڑی دیر غور کر لیتے اور سوچ لیتے کہ شاید اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی، ہم بھی اگر جا کر ہاتھ بڑھا لیتے، کیا جاتا کہ اگر اس نے ایک دن پہلے پوچھ لیا یا آخری دن ہی پوچھ لیا، ہم چلے جاتے، ہاتھ بٹا دیتے، ہم اس کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے، اور یوں آفت ہمارے گلے میں نہ پڑتی۔ اور پھر جو ناراضگی کا سلسلہ، ایک تو منفی سوچ، بدگمانی کی، اور اس بدگمانی کا جو وبال ملا، اور پھر جو برا اس کے بعد ہم نے جو اس کے ساتھ برا سلوک کیا، ایک تو تھا کہ ہم رشتہ داری کا خیال رکھتے، حسن ظن رکھتے، اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے، پھر اس سے بھی ہم محروم رہے، اور پھر ناراضگی کا جو وبال ہم نے لیا، اور پھر اپنی وجہ سے ہماری نسلوں میں جو ناراضگی گئی ہے، اس سارا وبال کس پر جائے گا؟ اگر ہم اس کے بالکل ڈیپ میں پہنچے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، منفی سوچ کا یہ اثر ہے۔ اگر ہم مثبت سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ آفتیں بھی ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ اور یہ فضل بھائی اگر دیکھا جائے نا تو بعض اوقات یہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کے جو مائنس پوائنٹس پر، یعنی بعض اوقات ہماری اپنی ترقی میں بھی بہت چیزوں کی اس وجہ سے رکاوٹ بنے، یعنی انسان جو اپنی کریشنز اور اپنے ٹیلنٹ کی طرف سے کہیں جا رہا ہوتا ہے نا، جیسے دکانداری بھی ہے، آفیسز کی بھی معاملات ہے، گھرے بھی معاملات ہیں، یا اچھا ہم کو وہ کون سا ٹیسٹر ہے جس سے لگ کر پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم سے جل رہا ہے، ہم سے حسد کر رہا ہے، یا ہماری کاٹ کر رہا ہے، ہمیں پیچھے کر رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات ان چیزوں کا جو ہے نا وہ اثر لے کر ہم اپنے بہت سارے خوبیاں جو ہے نا وہ ڈسٹرب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں اس میں حاجی امین صاحب جو اس کا بنیادی فیکٹر ہے نا، وہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے کہ جن کا رات دن یہ کسی کے بارے میں بری بات کر رہے ہوں گے، بری سوچ کے یہ شکار ہوں گے، تو وہ جو ہے نا وہ خود جو ساتھ رہنے والا ہوگا اس کا بھی معاملہ یہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ پازیٹیو افراد کے ساتھ یا آپ رہیں گے تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ ایک کیسا ایک بوسٹ آدمی کے دماغ میں لگتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو میں بات عرض کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے ریجن کے نگران حاجی امین صاحب ہمارے مشورے بلاتے ہیں، ہمارے ذمہ داری کے حساب سے ہمیں کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں ان کے اور نگران شورا کے مدنی مشوروں میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایک تو ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایک کام چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر ترکیب کر رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے مدنی مشورے میں آنے کے آدھے پونے گھنٹے بعد جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا وہ اس سے الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ پازیٹیو تھنکنگ، ایک تھپکی دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں، کوشش کرنا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنا ہے، بڑھیں آگے بڑھیں، یہ ٹارگٹ ہے، یہ چانس ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ 2 گھنٹے کے مشورے کے بعد تو یقین مانے پڑھو تو اڑنا شروع کر دیں کہ جہاں پر بولا ہے وہاں پر پہنچ کر ہم اس معاملے کو حل کریں۔ تو یہ وجہ یہ کہ یہ پازیٹیو تھنکنگ۔ اچھا جیسے ہی اب یہ اگر کوئی ایسے دوست یہ کیے کہ بھائی یہاں سے فارغ ہو کے گئے اور مثال کے طور پہ کوئی کیا کہ ہاں بھائی کیا ہوا، نہیں یہ تو کبھی معاملہ ٹھیک ہونے کا ہی نہیں ہے، یہ کبھی سیدھا معاملہ سیٹ ہوگا ہی نہیں، یہ کبھی صحیح درست ہوگا ہی نہیں، تو یہ آدمی بہ جاتا ہے اور اس کام کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی۔ اچھا اچھی سوچ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں، ایک فیکٹری ہے نا یہ بند ہونے والی تھی، تو اس کا ایک دوست تھا وہ بڑی اچھی سوچ والا تھا، اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ بولا فیکٹری بند کرو نقصان ہو۔ بولے اس میں چلو تم تو بند کر رہے ہو، پکا کر لیا نا، ایک میرے دماغ میں ایک سوچ چاہیے، تم یار یہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو جائے۔ اب دیکھیے اچھی سوچ کیسا فائدہ دیتی ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ کام کرو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ بھی شاید واقعہ آپ حضرات نے سنایا ہوگا تو یہ بھی بعید نہیں، تو کہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ہر ایک کے باہر جو ہے نا اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام بھی لکھ لو اور جو ہے نا اس کا نام لکھو جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار چلو یہ ہے، بولا یہ کرنا چھٹی والا دن ہے، سب کے سامنے نہیں ہو۔ وہ سیٹرڈے کو شام کو سب گئے اور یہاں پیچھے بھائی دڑا دڑ کام شروع ہو گیا، سب کی تختیاں لگ گئیں، سب کے نام لگ گئے۔ اب منڈے کے دن آنے کے بعد کچھ نہیں ہوا، سب کچھ نارمل تھا، سب نے صرف اپنا نام دیکھا اور اپنا جو ہے نا وہ ٹائٹل دیکھا اور نام دیکھا، تو وہ تو بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو۔ اس دوست کی اچھی سوچ نے کیسا ان کے اوپر ریفلیکٹ کیا کہ وہ کام شروع ہو گیا، ایک ہی دن کے اندر معاملہ بدل گیا اور جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف سب آ گئے۔ یہ ہے پازیٹیوٹی کا فائدہ۔ کسی کامیاب شخص سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس مضبوط چیز کیا ہے؟ اللہ، ایک کامیاب شخص سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس مضبوط چیز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میری اچھی سوچ۔ کیا بات، اچھی یعنی انسان جب یہ جو پازیٹیو تھنکنگ کے پاس جاتا ہے نا، بلکہ میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، میں کسی اور موقع پہ سناؤں گا، سیگمنٹ کا ٹائم ہو گیا،
آئیے ہم آپ کو اپنا سیگمنٹ میں دکھاتے ہیں. انسان اس لیے بدگمان ہوتا ہے، بات یہ ہے نا کہ انسان کی جتنی سوچ ہوتی ہے اتنی بات کرتا ہے. وہ جیسے انسان اپنے لیے سوچتا ہے ایسی دوسروں کے لیے بھی سوچے. اس کا کام ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں ہوا تو یہ بندہ بہت غلط ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. چھوٹے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی بات کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس بات کا کیا ریزن نکلے گا، بس جتنی سوچ ہوتی ہے اتنا بول دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. کسی بھی طرح سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ہیلپ مانگی اور میں نے آپ کی اس وقت میں مدد نہیں کی، تو آپ یقیناً وہ وقت یاد نہ کریں کہ میں نے مدد نہیں کی. کسی وقت تو مدد کی بھی ہوگی میں نے، اپنی فیملی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، لیکن لوگوں میں اس طرح کی سوچ بالکل ختم ہو گئی ہے. لیکن دوسروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی اور دوسرے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. سوچ کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھو ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کسی کو بھی دیکھ کر جیلسی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اگلا بندہ مصروف ہوتا ہے، ہم کال نہیں اٹھاتے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کال نہیں اٹھا رہا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا. وہ کہیں بیزی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ مصروفیات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک سوچ پیدا ہوئی تو بدگمانیوں کا جو ہے وہ سمندر برپا ہو جاتا ہے. بدگمانی جو ہے نا فوراً ہو جاتی ہے ہمیں کہ یار اس بندے کے پاس دیکھیں پیسے تھے لیکن اس نے مجھے دینے سے منع کر دیا. لوگوں کے بارے میں اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے. اور جو ہے پھر بندے کے ذہن کے اندر کئی طریقے کے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت رک کے اس بات کو اگر کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر دونوں کے دل اور ذہن دونوں صاف ہوں گے. ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے گا، ہمارے گھر کی تربیت کا معاملہ ہے، ہمارے علم کا معاملہ ہے. صرف یہی نہیں، ہر چیز میں غلط رخ اختیار کر لیتے ہیں. جیسے کہ لوگ بول لیتے ہیں یار یہ دکھاوا کر رہا ہے، قربانی نہیں کر رہا، دکھاوا کر رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو دکھاوا کر رہا ہے؟ لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین نے اور دعوت اسلامی کی صحبت نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بہت اچھا سوچنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہماری مجلس کی ایک کوشش ہے اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہمارے جو مختلف موضوعات ہوں گے اس پر آپ کے اس طرح کے کمنٹس ہیں وہ ہم لیں گے. اچھا، یہ جنرلی ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ عام طور پر جو ہے نا یہ جو ابھی لوگوں نے بات کی نا کہ بھائی مدد نہیں کی تو اس نے کہتے کوئی یار گولی دے دی، اور کوئی لایا ہے جانور تو کا دکھاوا کر رہا ہے. موضوع ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں جو ہے وہ تھنک یہی بنائے کہ یار ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیسٹر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ اسی وجہ سے کر رہا ہے. اس میں حاجی امین صاحب میں ایک بات عرض کروں گا کہ سوچ قائم ہونے سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے عمل. عمل مینس کیسا کہ دیکھیں یہ روایتوں میں آیا کہ تہمت کی جگہ سے بچو. اگر کوئی آدمی اللہ معاف کرے شراب خانے یا کلب سے نکل رہا ہوگا اور دوسرا اس کے بارے میں یہ سوچے بھی نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا 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 مسئلہ ایک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو خودداری کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خودداری رکھے، معاملات ٹھیک کرے اور اپنی ضرورت کے علاوہ کسی سے کوئی چیز اس طرح مانگے ہی نہ. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں نا وہ میں صحیح کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں. اچھا، اچھی سوچ کے ساتھ اگر یہ کام بجائے مانگنے کے مشورہ کر لیتا نا، یہ کام اس جس سے مانگ رہا تھا اس سے مانگنے کے بجائے یہ مشورہ کر لیتا کہ یار میں تھوڑا یہ پرابلم میں ہوں تو آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کیا ایسا کرنا چاہیے، جو کوئی ایسا بتائیں کہ کیا میں کسی سے اس معاملے میں مجھے ہیلپ کا وہ کرنا چاہیے یہ کیا. اب آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ خود ہی آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. آپ کو یہ نہ ہوتا کہ یار اس نے مجھے منع کر دیا. تو یہ معاملہ یہ ہم بے دھڑک بس ذہن میں آیا بس اس کے بعد جانا ہے کرنا ہے، او بس یہ تو ہو گیا کام ہمارا. تو ہم اس سے پہلے رک جائیں اور تھوڑا اچھی سوچ کا استعمال کر کے سوچ لیں کہ آیا میں یہ کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو کہا نا ابھی ٹھہرنے کا، جی یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہی بات ہے کہ فوراً جو سوچ بن جاتی ہے نا یہ تھوڑا سا غلط ہے. ٹھہر جائیں. بعد اوقات یہ ٹھہرنا جو ہے نا یہ انسان کے بہت سارے پردے کلیئر کر دیتا ہے. صحیح. ایک جگہ لکھا ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا، 2 ایپل تھے اس کے پاس، وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. تو والد نے مسکرا کر کہا بیٹا ایک سیب مجھے دو. اتنا سننے کے بعد جو ہے نا بچے نے ایک سیب لیا اور کاٹ لیا.
تو والد کو تھوڑا سا جھٹکا لگا گیا, میں نے مانگا اور اس نے کھا لیا. تو اس کے دوسرے ہاتھ نے کہا چلو یہ والا دے دو مجھے, تو اس نے دوسرا بھی یہ والا بھی کاٹ لیا منہ سے. تو اس کے والد نے جو ہے نا اس معاملے میں وہ دھک سے رہ گیا کہ یار یہ کیا کیا اس نے. ایک دم سے اس کی مسکراہٹ غائب, سیریس ہو گیا. تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ابو یہ لے لیں, یہ سیب زیادہ میٹھا ہے. یعنی فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا سوچا تھا, فرسٹ اٹیمپٹ میں سوچا کہ یار میرا بیٹا مجھے سیب نہیں دے رہا ہے, جبکہ اس نے کاٹا کیوں کہ میں دیکھوں گا کون سا سیب میٹھا ہے, جو میٹھا ہوگا میں اپنے باپ کو وہ دوں گا. یہاں جو مدنی چینل کے ناظرین کی جو بات ہے نا ٹھہرنے کی, یہ ٹھہرنا جو ہے نا یہ بعض اوقات ہمیں بہت ساری شرمندگی سے بچاتا ہے. ہم ایک دم سے جو فوراً سے جو غور کر لیتے ہیں, تو یہ فوراً سے غور کرنا, یہ سوچ بنا لینا, تھنک بنا لینا, عجیب بعض اوقات شرمندہ کیا ناک کٹ جاتی ہے. آپ نے باپ بیٹے کی مثال دی, مجھے ایک بات یاد آئی. انہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا, بیٹا سب سے دنیا کا کامیاب شخص کون ہے؟ کہا اباجان وہ میں ہوں. یہ وہی ٹھہر کے پیچھے ہٹ گئے, کہا کہ یہ تو اس کو سب میں نے کر کے دیا ہے اور آج یہ اپنا وہ کر رہا ہے. تو کہا اچھا بیٹا تو چلو سب سے کامیاب شخص کون ہے؟ کہا دوبارہ میں پوچھوں کون ہے؟ تو کہا آپ ہیں. تو کہا سیکنڈوں میں فرق آ گیا, ہاتھ رکھا تھا تو کہا کہ میں ہوں, اور ہاتھ ہٹایا تو کہا آپ ہیں. تو کہا بات دراصل یہ کہ آپ کا ہاتھ مجھ پر تھا تو میں نے کہا سب سے کامیاب میں ہوں, آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو اس کے بعد تو سب سے کامیاب شخص آپ ہیں. اب وہ والد جو ہے نا وہ ٹھہر گیا کہ دیکھو یہ اس میرے بیٹے کی سوچ کتنی جو ہے نا وہ اچھی ہے. تو یہ اچھی سوچ کا, پازیٹیو سوچ کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا یہ تو میں عرض کروں گا کہ اچھی سوچ, اگر ہم اچھی سوچ اپنا لیتے ہیں تو یہ ایک تجربہ شدہ کہہ لیں بات, تقریباً میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس چیز کو مانیں گے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں ملنے والا جو ماحول ہے وہ بھی اچھا ہوگا. یعنی ایک تعداد ہے مثال کے طور پر کہ جب خود اچھے ہیں, آپ دل سے کسی سے مخلص ہیں تو آپ کو مخلص دوست ملیں گے. اگر ہم مثبت سوچنے والے ہیں تو ہمیں دوست بھی مثبت سوچ والے ہی ملیں گے. اچھا پھر جہاں تک وہ بات رہی موادع جو ہے تہمہ, یعنی تہمت کی جو جگہ ہے اس سے بچنا, کہ ہم اپنے لیے اس مقام سے بھی بچیں کہ جس جگہ سے تہمت اٹھے, جہاں پر انگلی اٹھے, جہاں پر ہم پر کوئی عیب تراشی کریں, اس مقام سے بھی بچیں. ہم لوگوں کو موقع ہی نہ دیں. وہ بات وہی ہے کہ شراب خانے سے بھی نکل رہے ہیں اور لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں مثبت سوچیں گے, تو یہ بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ ایسی سوچ آئے, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ ہم شراب خانے سے بھی نکل رہے ہوں اور لوگ ہمارے بارے میں مثبت سوچ رہے ہوں. ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو محاسبہ کریں اور اس مقام سے, اس جگہ سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ جس جگہ سے لوگ ہم پر انگلیاں. یہ دونوں باتیں ایک طرح سے الگ الگ ہیں کہ بھائی ایک طرف تو اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی ہو تو ہمیں تو حکم یہی ہے نا کہ مطلب اس کے اوپر یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ شراب پی کر آئے. ہو سکتا ہے اس نے پانی پی کر پیا اور ایک دم شراب دی تو کلی کر دی, تو اس وجہ سے منہ سے, تو یہاں سوچ تو ہمیں پھر بھی اچھی رکھنی, پازیٹیو رکھنی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے نا, یہ کیا لکھا کہ مضبوط سے مضبوط انسان کو کمزور کر دیتی. تو ہم کو اس معاملے میں پازیٹیو تھنک کرنی ہے. اور اس کا جو طریقہ میں نے پڑھا نا فضل بھائی, کہ ہم اس کی عادت کیسے بنائیں کہ بھائی میں اچھی سوچ کا حامل بن جاؤں, میری سوچ اچھی ہو. تو فرمایا کہ سامنے والے کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. جب بات ہی اچھی دیکھنی ہے, کیونکہ انسان اچھی سوچ کب بناتا ہے جب اچھا دیکھتا ہے. تو اچھا ہی سوچتے رہیں گے, اچھا ہی سمجھتے رہیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی ہے نا اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ ایک شخص جو تھا یہ گھر آیا اور کہتا ہے کہ والد صاحب گھر پر آئے تو والدہ نے سالن اور جلی ہوئی روٹی یہ سامنے رکھ دی. تو اب کہنے لگا کہ میں دیکھنے لگا کہ والد صاحب کیا کرتے اب, یعنی سالن اور جلی ہوئی روٹی. شاید وہ غصے کا اظہار کریں گے, لیکن انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آج اسکول میں دن کیسا گزرا, اور یہ دن بھر کی میری باتیں کرنے لگے. تو اسی دوران والدہ آئیں اور روٹی جل جانے پر انہوں نے معذرت بھی کی. والد صاحب نے کہا کوئی بات, یوں کر کے وہ ایزی رہے اور کھانا کھا لیا. اور مطلب یوں اظہار کیا جیسے نا مجھے مزہ آیا, اور یہ آج تو کڑک کڑک لگ رہی تھی اور کراری تھی, اور یوں کر کے اس نے کچھ
اپنے کمنٹس دیے. تو کہا کہ میں جب رات سونے لگے تو والد صاحب کے کمرے میں گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آج تو والد صاحب کلاس لے لیں گے، لیکن یہاں کلاس نہیں لی اور بلکہ وہ اچھا کر کے نکل گئے. تو میں کہا کہ میں نے والد صاحب کے پاس گیا اور ان کو پوچھا کہ آج آپ نے جلی ہوئی روٹی کھائی، آپ کو واقعی مزہ آیا تھا؟ تو والد صاحب نے پیار سے جواب دیا کہ بیٹا، ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی یہ انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتی. تو میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں لوگوں سے بھری پڑی ہے. میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا یہ سیکھا جائے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی، آفس کا ماحول بھی، نہیں پازیٹیو تھنکنگ بالکل یہ انسان کو جو نا بہت آگے لے جائے گی. اور یہ جبھی ایک اس کا حل یہ بیان کیا گیا کہ اگر ہم سامنے والے کی خوبیوں پر نظر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ سوچ اچھی بنے گی. اچھا، یہ بھی اس کا طریقہ لکھا کہ اگر کسی جگہ بدگمانی ہو رہی ہے، ایک دم سے منفی سوچ جا رہی ہے، تو کہا گیا کہ توجہ ہٹا لیں. یعنی آپ توجہ ہٹا لیں کہ اس طرف جو ہے کہ جھٹک دیں کہ برا گمان اگر آ رہا ہے تو ہم برا گمان سے بچیں اور اس کو پازیٹیو کی طرف لے جائیں. یعنی اگر برا گمان آ رہا ہے یا فون نہیں اٹھایا یہ، تو آپ نے جیسے بڑی پیاری مثال نگران شورا کی دی کہ مجھے جو فون آیا تو میں نے یہی گمان کیا کہ لگتا ہے فون سائلنٹ ہے، لگتا ہے گھر بھول گئے. اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان اگر اس طرح کے معاملات میں اگر ایزی رہے نا، میرا خیال ہے بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے اور آدمی بڑا سکون کے اندر رہتا ہے. اچھا، اگر آپ اس کو دیکھیں نا اچھی سوچ کے حوالے سے، تو یہ پورے ایک یہ سمجھے کہ یونیورسل پرابلم ہے. والدین اور بچوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھی سوچ رکھنا پڑے گا، بھائی بہنوں کو اچھی سوچ رکھنا پڑے گا. آدمی یوں سمجھے کہ سسرالی رشتہ داروں میں ساس بہو کے معاملات ہو گئے، اس طریقے سے ایک بندہ ہے اس کے اپنے سسرالی گھر والوں سے اچھی سوچ کا اسے برتاؤ کرنا پڑے گا. آفس کے اندر ہے تو اس کو اپنے کولیگ سے اچھی سوچ رکھنی پڑے گی. آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں تو باس اور جو امپلائی اس کو رکھنا پڑے گا. اچھا، کوئی مثال کے طور پہ آپس میں بزنس گیدرنگ ہے تو جو بزنس آپس میں کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے اچھا جو سمجھے کہ اچھی سوچ رکھنی پڑے گی. بلڈرز ہیں آپس میں مل کے کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اچھی سوچ رکھنی پڑے گی. ایسے جتنے بھی افراد ہیں اگر یہ اچھی سوچ یہ رکھتے ہیں ان کو ترقی ملتی ہے. جیسے یہ بری سوچ کی طرف آئے یا ذہن کے اندر بری سوچ کو پینیٹریٹ انہوں نے ہونے دیا تو بس یوں سمجھے کہ یہ زوال کے دن یہ شروع ہو گئے اور بالآخر آدمی پھر وہاں سے اس کو ہٹنا ہی پڑتا ہے، اس کو چارہ نہیں ملتا ہے. اور گھر کا کیا مسئلہ ہے کہ چلو گھر آدمی چھوڑ تو نہیں سکتا، مگر یہ گھر کے اندر آ کر یہ معاملہ وبال جان بن جاتا ہے. بس بری سوچ بھائی کسی کے بارے میں رکھ لیا نا، بھائی یہ اس کا اٹھنے میں بھی مسئلہ ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے، نہ کرتا ہے. بھائی آپ اس کی چار اچھی سوچ پہ بھی نظر رکھیں، ہو سکتا ہے اس کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. ابھی ہر ایک اس کو وہ کر لیں. ساس بہو ہیں تو بہو صاحبہ یہ کہیں کہ بس آج یہ کہا مجھے جواب نہیں دیا، یہ کیا. ساس صاحبہ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی مگر اس نے بیچارے نے آج کل دعوت تھی تو پورے 2 دنوں جتنے برتن بھی تو اس نے نپٹائے. نہیں غلطی ہوئی تو بہت اچھا ایک جملہ امیر رسول نے کہا، آپ کی بیٹی بھی تو غلطی کرتی ہے، بہت اچھی سوچ بن سکتی، یعنی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف. اور یہ گھر کی اگر باتیں کرتے تو یہی آتا ہے کہ بھائی گھر میں بہو آئی ہے، نوکرانی تھوڑی آئی ہے. مطلب ایسی بہت ساری باتیں جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہی ہے بڑا سوچئے آپ بڑے ہو جائیں گے، اچھا سوچئے آپ اچھے ہو جائیں گے. تو اگر اچھے سوچیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. امیر علیہ سنت کا ایک فرمان ہے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں، حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ. اب یہ ہم تک ہے کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں یا سوء ظن رکھتے ہیں. اگر ہم حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں کہ یار کس طرح ہم حسن ظن رکھیں تو اس کے لیے ہمیں اس کے فوائد پر نظر رکھنی. بہت اچھا. ایک تو ہم اخروی اعتبار سے دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کا بدلہ ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو ناجائز جو دشمنیاں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں، تو اس طرح کے کئی ایک فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں فوائد پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہم فوائد ہمارے پیش نظر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر حسن ظن کا جو جذبہ ہے یہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم پھر اپنی صحبت پر غور کریں کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اچھے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر منفی سوچ رکھنے والے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ایسی صحبت سے بچا کر اچھی صحبت میں آپ لے جائیے۔ الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، اللہ کے فضل سے کتنوں کی سوچیں بدلتی ہیں۔ جس طرح ابھی تاثرات میں بھی جو ہمارا پیکج تھا اس میں بھی اسلام بھی کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی کے صدقے ہمیں یہ اچھی سوچ مل رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ اچھی سوچ مل رہی ہے، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم اچھی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے آخر میں، چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، خود نیک بنیے تاکہ دوسرے بھی نیک نظر آئیں۔ خود نیک بنیے تاکہ دوسرے بھی نیک نظر آئے۔ عربی مقولہ ہے کہ یعنی جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان یعنی خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے، تو اپنے آپ کو دیکھ کہ میں کیسا ہوں۔ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ جب سوچ ہوتی ہے تو پھر انسان ترقی کرتا ہے۔ اور اسی ضمن میں کہا گیا کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ بن جاتے ہیں۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ بن جاتے ہیں، سوچ بدلیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ ہو جائیں گے، سوچ بدلیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں کہ یار منفی سوچنا ہی نہیں ہے، مائنس جانا ہی نہیں ہے، جس کی طرف سوچنا ہے اچھا ہی سوچنا ہے، جس کی طرف جانا ہے اچھا ہی سوچنا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، سیٹ ہے، ملازم ہے۔ اچھا سوچنے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا، برا سوچنے میں، منفی سوچنے میں بہت سارے خیالات انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بھی یہی تعلیم ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس معاملے میں اپنے لیے بھی اور اپنے جو بھی متعلقین ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے وہ دعا کریں، دعائے خیر کیجئے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ اور اگر کسی کے متعلق کو بدگمانی پیدا ہو تو اس کے لیے دعا کیجئے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی عزت و آؤ بھگت میں اضافہ کر دو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے شیطان کو تم سے دور بھگاتی ہے۔ یوں شیطان تمہارے دل میں برا گمان ڈالنے سے ڈرے گا کہ کہیں تم پھر اپنے بھائی کی رعایت اور اس کی دعا خیر میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ اس کے متعلق برائی آ رہی ہے کہ یار مجھ سے جل رہا ہے، یا اللہ اس کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ وہ یہ یار یہ مال اس نے نہیں، جیسے وہ بھی جانور لے کر آیا ہے، آج کل تو پتہ نہیں کہاں سے الٹی سیدھے ہاتھ مار رہا ہوگا، تو جناب آج یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو آخرت میں بھی عطا فرما، اس کو دنیا میں بھی شہرت عطا فرمائی، آخرت میں بھی اس کو بھلائیاں عطا فرما۔ تو یوں میرے پیارے اسلام بھائیوں دعاؤں کا بھی سلسلہ کریں اور اپنی سوچوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔